تھی۔ تو پھر جو یہ بڑی بڑی گفتگو کرتے ہیں کہ جناب ہم مزید صوبے بنا لیں تو گورننس بہتر ہو جائے گی، یہ کر لیں تو گورننس بہتر ہو جائے گی، آپ کے پاس جو آلریڈی ہے وہاں پر آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اس ملک کے اندر جو ریفارمز کرنی ہے وہ ابھی تک آپ ریفارمز کر نہیں پائے۔ اب ان ساری چیزوں کو درست کس نے کرنا ہے؟ سیاست دانوں نے درست کرنا ہے، جو اتنی اپنے پاور پالیٹکس میں کمپرومائزز کر کے جب آتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے جو کسی بھی وقت حکومت میں نہ رہی ہو۔ اتنی میسو آپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ کیا کر رہی تھی؟ بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ اور خصوصاً سیاست اور سیاستدان اپنے رویے سے اس کے علاوہ کوئی لفظ ہی نہیں ہے کہ وہ ڈسکرائب کیا جا سکے کہ ایمپتھی لیک کر رہے ہیں۔ یہ نمبرز اگر ہم ذرا ایک لمحے کے لیے، آپ نے درست کوٹ کیے، لیکن اگر ایک لمحے کے لیے ہم ان کو سائڈ پر رکھتے ہیں، بنیادی طور پر جو کرائسس ہے عامر بھائی، وہ پالیٹکس گورننس کا جو کرائسس ہے وہ پالیٹکس کا بھی کرائسس ہے، وہ بیوروکریسی کا بھی کرائسس ہے کہ آپ نے اس ملک کے اندر جو ریفارمز کرنی ہے وہ ابھی تک آپ ریفارمز کر نہیں پائے۔ جو ادارے یا جو پبلک سروس کے انسٹیٹیوشنز تھے یا جہاں پہ بھی پبلک سروس ڈیلیوری ہو رہی ہے، نہ صرف وہ بے انتہا کرپٹ ہو چکے ہیں بلکہ ان کی مینجمنٹس کرمبل کر چکی ہیں اور وہ عوام کو کیٹر نہیں کر پا رہے بلکہ الٹا عوام کا استحصال کر رہے ہیں۔ اب ان ساری چیزوں کو درست کس نے کرنا ہے؟ سیاست دانوں نے درست کرنا ہے، جو اتنی اپنے پاور پالیٹکس میں کمپرومائزز کر کے جب آتے ہیں تو آپ کم از کم وہ کام تو کیجئے جو کام آپ کے کرنے کا ہے۔ اب پولیٹیکل پارٹیز کو میں بہت قریب سے دیکھ چکا ہوں، پولیٹیکل پارٹیز کے اندر عمومی طور پر میرٹ نہیں ہے، وہاں پر جو کریڈیبلٹی والے لوگ ہیں وہ نہیں ہے، خوشامد پرستانہ ماحول ہوتا ہے کہ جس میں بس خوشامد کی بنیاد پر پالیٹکس میں اور پولیٹیکل پارٹیز میں آگے جایا جاتا ہے۔ اگر اب آپ اس چیز پر غور کیجئے کہ پاکستان میں کوئی ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے جو کسی بھی وقت حکومت میں نہ رہی ہو، سب جماعتیں حکومت میں رہی ہیں۔ آج کے دن میں ہر جماعت بشمول اپوزیشن کی جماعتوں کے بھی، وہ اپنے اپنے صوبوں میں حکومتوں میں ہیں، لیکن کیا وہاں پر وہ حالات تبدیل کر پائے ہیں؟ پنجاب کی حالت دیکھ لیجئے، سندھ کی حالت دیکھ لیجئے، خیبر پختونخوا کی دیکھ لیجئے، بلوچستان کی دیکھ لیجئے، ہر جگہ ایک ہی کرائسس چل رہا ہے اور جو سیاستدان ہیں وہ اس معیار پہ پورا نہیں اتر پا رہے جس معیار پہ انہیں اترنا چاہیے۔ کیا خیبر پختونخوا اور سارے صوبوں میں، بلوچستان، سندھ، پنجاب، کیا وہاں پر صحت کے میدان میں جھنڈے گاڑ دیے گئے ہیں؟ کیا وہاں پر نظام انصاف میں بہتری آ چکی ہے؟ کیا وہاں پر پولیس اور تھانہ کلچر ختم ہو چکا ہے؟ کیا وہاں پر نظام تعلیم نئی بلندیوں کو چھو رہا ہے؟ چائلڈ مورٹیلٹی کے جو ریٹس ہیں وہ پاکستان کے ابھی تک پوری دنیا میں ہائیسٹ ہے۔ پھر سٹنٹنگ جو ہے، آؤٹ آف اسکول چلڈرن جو ہے، کوئی ایک ایسا اشاریہ بتا دیجئے کہ جس کے اندر پاکستان میں بہتری آئی ہو۔ یہ کس نے لے کر آنی ہے؟ اسلام آباد تو ایک چھوٹی سی جگہ ہے، یہاں پر وزارت صحت کے پاس if I'm not mistaken چند ہی ہسپتال ہیں، اور دو ہسپتال ہیں، صرف دو ہسپتال ہیں، ایک پولی کلینک ہے اور ایک پیمز ہے۔ جی، اب پولی کلینک اور پیمز، اب اسی شہر کے اندر وزیر اعظم بھی موجود ہیں، صدر بھی موجود ہیں، کابینہ بھی ہے، چیف جسٹس بھی ہیں، سپریم کورٹ کے ججز بھی ہیں، ہائی کورٹ کے ججز بھی ہیں، ان کے چیف جسٹس ہیں، سینکڑوں ایم این ایز ہیں، سینکڑوں سینیٹرز ہیں، اور پھر اس کے بعد بیوروکریسی ہے۔ اگر آپ ان دو ہسپتالوں کے اوپر دیکھ لیجئے تو ان کے اوپر اوور سائٹ رکھنے کے لیے نیشنل اسمبلی اور سینٹ کی کمیٹیز موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد وزیر ہیں، وزیر کے نیچے منسٹر آف اسٹیٹ ہیں، پھر پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں، پھر فیڈرل سیکرٹری ہیں، پھر ان کے نیچے کوئی ایڈیشنل سیکرٹریز ہوں گے، پھر جوائنٹ سیکرٹریز ہوں گے، نمبر آف ڈیپٹی سیکرٹریز اینڈ نمبر آف سیکشن آفیسرز، پھر ہسپتال کے جو ای ڈیز ہیں اور ان کے، تو اتنی میسو آپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ کیا کر رہی تھی؟ وہ سو رہی تھی۔ وہ ان دو ہسپتالوں کو امپروو کرنا کتنا کو مشکل کام ہے، جو بجٹ کی جو یوٹیلائزیشن ہے اس کے اوپر چیک رکھنا کتنا مشکل کام ہے۔ تو یہ ایک تو اس ملک کا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، لیکن اسلام آباد کے اندر ایسا ہو جانا کہ جہاں پر گنجائش ہی نہیں بنتی، ایک چھوٹا شہر ہے اور اس چھوٹے شہر کے دو سب سے بڑے جو ہاسپٹلز ہیں، جو گورنمنٹ کے ہاسپٹلز ہیں، اگر گورنمنٹ ان کو نہیں ٹھیک چلا سکتی تو پھر جو یہ بڑی بڑی گفتگو کرتے ہیں کہ جناب ہم
مزید صوبے بنا لیں تو گورننس بہتر ہو جائے گی, یہ کر لیں تو گورننس بہتر ہو جائے گی. آپ کے پاس جو آلریڈی ہے وہاں پر آپ نے کیا کیا؟ اسلام آباد لوکل گورنمنٹ سسٹم سے محروم ہے. یہاں پر جو شہر ہے وہ لٹرلی بابوؤں کے نرغے میں ہے, ان کے غلبے میں ہے. آپ نے وہ بگھی کے اندر سواری کرتے ہوئے وہ تصویریں دیکھی. بھلا بتائیے کہ ڈیلی آپ کے پڑوس میں بھارت ہم سے بڑا ملک ہے, دلی کی آبادی اسلام آباد سے زیادہ ہے, لیکن اس کی گورننس کے لیے وہاں پر آئی ایم شیور کہ وہاں پر بھی بہت سے ایشوز ہیں, لیکن وہاں پر ایک ان کی اپنی لوکل اسمبلی موجود ہے, اپنا ایگزیکٹو چیف منسٹر کی صورت میں موجود ہے. اسلام آباد میں آپ نے کوئی نظام نہیں دیا. آپ پبلک کی پارٹیسپیشن جو ہے یا پبلک کا جو چیک ہے یا ان کے جو نمائندے ہیں آپ برداشت نہیں کرتے, اس شہر کو بس بیوروکریسی کے ذریعے چلانا چاہتے ہیں, تو پھر نتیجہ تو آج آپ کے سامنے ہے. اور یہ 14 معصوم بچے, ان کا انفارچونیٹلی قصور تو صرف یہی تھا نا کہ پاکستان میں پیدا ہو, کہ یہاں پر ان کو آگے زندگی کے اندر جو مشکلات آنی تھی وہ اپنی جگہ, لیکن ان کی آنکھ کھلتے ہی ان کو اس ملک کی جو ایک کرپٹ بیوروکریسی ہے, انکمپٹنٹ کرپٹ سیاستدان ہے, ان کی بچھائی ہوئی کانٹوں کے اوپر انہیں گزرنا پڑا. عامر بھائی, میں آپ سے اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. آج سے کچھ عرصہ پہلے رات گئے, میں ایک ڈنر سے واپس آ رہا تھا اور مارگلا روڈ پر ایک چوک ہے, رات کا وقت تھا, چند ہی لوگ کھڑے ہوئے تھے اور ایک موٹر سائیکل والے کو کوئی گاڑی ٹکر مار کر نکل گئی اور وہ بےچارہ بے ہوش پڑا ہوا تھا سڑک کے کنارے. میں نے گاڑی روکی, پوچھا کیا آپ نے ایمبولینس کو فون کیا؟ انہوں نے کہا جی کیا ہوا ہے, 10 منٹ ہو گئے ابھی تک پہنچے نہیں, شاید پہنچ جائیں گے. میں نے کہا یار یہ تو منٹس کی بات ہوتی ہے, لائف اینڈ ڈیتھ سچویشن ہے, اس کو میری گاڑی میں ڈالو تو ہسپتال لے کر بھاگتے ہیں. وہ خدا خوش رکھے وہاں پر ایک 2 لڑکے موجود تھے, انہوں نے اس کو اٹھایا, میری گاڑی میں ڈالا, ہم بھاگے ہسپتال کی جانب. ہسپتال جب ایمرجنسی کے سامنے جا کر میں نے گاڑی روکی, میں گاڑی سے خود اترا, اسٹریچر نہیں نظر آیا. میں ادھر ادھر بھاگتا رہا کہ کہیں سے اسٹریچر مل جائے کہ اس کے اوپر اس مریض کو جو بے ہوش ہے, زخمی حالت میں, پتہ نہیں بچ پائے گا نہیں بچ پائے گا, کہ اس کو رکھ کے کسی کے پاس لے کر. برا حال وہاں پر. تو یہ ایمرجنسی جو سروسز ہیں عامر بھائی اس ہاسپٹل کی, اس کے لیے تو وہ تو سب کے لیے ہونی چاہیے. کسی بیوروکریٹ کو بھی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے یا کسی وزیر کو بھی ہو سکتا ہے. جانا پہلا جو قریب ہاسپٹل ہوگا ادھر ہی جانا ہوگا. اینڈ آئی ریمبر کہ میں بچپن میں یہی ہاسپٹل پیمز there was a time کہ بہت اچھی طرح رن کیا جا رہا تھا, لیکن اب وہ صورتحال نہیں ہے. اب اب یعنی کہ اس سے زیادہ آپ کو سمجھنے کے لیے کیا چاہیے کہ ای ڈی صاحب اس کے اتنے پاورفل ہیں کہ سیکرٹری ہیلتھ تو چینج ہو گیا, لیکن ڈائریکٹلی جس کی ہاسپٹل کی ایڈمنسٹریشن تھی, جو اس کو لک آفٹر کرنا جس کا جاب تھا, اس کو کسی نے بھی کچھ نہیں کہا.